بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے اور اس کے پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے قرآن پاک کے بارے میں کچھ معلومات کو، اور آج کے ہمارے سبق کا نام ہے القرآن الکریم۔ سبق کے آغاز سے پہلے چند ضروری باتیں۔ آپ نے ہر سبق خوب غور سے سننا ہے اور ہر سبق کے دوران کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی جگہ پر اونچی آواز سے پڑھ سکیں۔ اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے یا ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ریسورس پیک ہماری ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری اور مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ آپ کے سبق میں پہلے 3 پارے الف لام میم، سیقول پارہ نمبر 2 اور تلک الرسل پارہ نمبر 3 یہ آپ کے نصاب میں داخل ہیں، اور بچوں کو جماعت چہارم میں پہلے 3 پارے ناظرہ، تجوید کے قواعد اور تلفظ کی صحت کے ساتھ پڑھائے جائیں، اور انہیں حروف مقطعات کی ادائیگی اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ تو آپ نے پہلے 3 سپارے ناظرہ، لیکن اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ تجوید کے قواعد اور تلفظ کی صحت کے ساتھ آپ نے یہ 3 سپارے پڑھنے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امتحان میں پہلے 3 پاروں سے آپ سے سبق بھی سنا جائے گا جو کہ آپ دیکھ کر سنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے SLO کی طرف، اور ہمارا SLO تھا قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کسی اور نئی کتاب نے نہیں آنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال میں۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، جس میں 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے ہیں، اور یہ کل بن جاتے ہیں 23 سال۔ اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی ہے جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ اکٹھا کرنا، ملانا، پڑھنا، علامت، نشان، دلیل، یہ اس کا لغت میں معنی ہے۔ جبکہ قرآن کا معنی لغت میں جو اکثر کیا جاتا ہے وہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن کے کل 30 پارے ہیں، اور ہم پارے کو حصہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کے کل کتنے پارے ہیں تو آپ کہیں گے 30 پارے، اور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کے کتنے حصے ہیں تو تب بھی آپ یہی کہیں گے یہ قرآن کے کل 30 حصے ہیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ اور ایک بہت آسان سی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن پاک کی کل سورتیں ہیں 114، جن میں سے 86 مکی سورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ 86 کو جب ہم جمع کریں گے
28 کے ساتھ تو جواب آئے گا 114۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چونکہ مکہ میں زیادہ عرصہ گزارا یعنی 13 سال، اس لیے وہاں پر زیادہ صورتیں، اور مدینہ میں کم عرصہ گزارا یعنی 10 سال، اس لیے وہاں پر کم یعنی 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ اب اگلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کا جو حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اس کو ہم کہیں گے مکی حصہ یا مکی صورت کہیں گے، اور جو صورتیں یا صورت کا جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مدنی حصہ ہے یا مدنی صورت ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہر صورت کے نام کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور مکی کا مطلب ہم نے آج یہ پڑھا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی ہے، اور مدنی صورت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ صورت مدنی ہے۔ اور سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، سورہ علق کی 5 آیات یہ پہلی وحی ہیں، اور یہ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، غار حرا، اور غار حرا کہاں ہے؟ مکہ میں۔ کاتبان وحی یعنی وحی کو لکھنے والوں کی تعداد ہے تقریباً 40، یعنی 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے کچھ نام پڑھیں گے۔ پہلا نام ہے القرآن، القرآن جس کا معنی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ دوسرا نام ہے الفرقان، الفرقان جس کا معنی ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی کتاب۔ تیسرا نام ہے التنزیل، التنزیل جس کا معنی ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نازل ہونے والی کتاب۔ اگلا نام ہے الذکر، الذکر جس کا معنی ہے نصیحت۔ اگلا نام الکتاب، الکتاب جس کا معنی لکھی ہوئی۔ الشفاء جس کا معنی ہے بیماری سے نجات دینے والی، الشفاء کا معنی ہے بیماری سے نجات دینے والی۔ ہدا، ہدا اس کا معنی ہے ہدایت یا رہنمائی۔ الحق، الحق یعنی حق والی کتاب۔ اور آخری نام ہے نور المبین، نور المبین یعنی کھلم کھلا اور واضح نور۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام نہایت آسان ہے، اور اس میں سے بعض سوالات آج کے سبق میں موجود ہیں اور بعض سوالات آپ نے خود قرآن مجید میں تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سوال نمبر 2 ہے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے، یعنی اس کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی دوسری سورت کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 4 ہے پہلے پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ اور سوال نمبر 5 ہے ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورت کا نام کیا ہے؟ اگلا گھر کا کام نہایت آسان، جو کہ خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے 5 جملے دیے گئے ہیں، اور 5 جملوں کو آپ نے خالی جگہ پر کر کے مکمل کرنا ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات اچھی طرح سنی، سمجھی اور ذہن نشین کی ہوں گی۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو کسی سوال میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔